اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کافی تفسیرات واٹس ایپ گروپس پر اور کافی خیالات اور کافی چیزیں کام ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ کر دینا چاہ رہا تھا۔ میں کافی دن سے کچھ بتایا نہیں، کیونکہ میں بھی مصروف تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے، کدھر چل رہا ہے، کس طریقے سے چل رہا ہے۔ چلنے دیجیے، اتنے اپنے راہ پہ بار بار آ کے بولنا یہ کچھ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا میں، مگر اب ایک چھوٹی سی بات بتا دینا چاہ رہا ہوں میں۔ یہ کلیم چاچا کا جو ایفرٹ چل رہا ہے، یا پھر مسٹر شہباز خان کا جو ایفرٹ چل رہا ہے، اٹس این انکریجنگ ایفرٹ۔ دیکھتے ہیں کہاں تک یہ ایفرٹ چلتا ہے، بٹ کچھ قانونی پوائنٹس یا کچھ فیکٹس آپ لوگوں کے سامنے میں لانا چاہ رہا تھا۔ ابھی کسی کا میں ایک آڈیو سنا کہ جو ہے ایفیڈیوٹ ڈالنے سے کیا اس پہ فیل ہو گیا تو کیا ملے گا، 6 مہینے کی سزا ملے گی، یا پھر کوئی کمپلینٹ واپس لینے سے کیا پھر وہ لوگ پھر کمپلینٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ لوگوں کو سب کو یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی آپس کا میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہے کہ جو ہے بیوی نے جا کے کہہ دیا کورٹ میں کہ جو ہے مجھے اب کمپلینٹ واپس لینا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ صلح کر لی ہوں میں، تو کمپلینٹ واپس لے لیں گے۔ یا کوئی چیک باؤنس کا کیس نہیں ہے کہ جو ہے کورٹ کے سامنے کھڑے کے بولیں گے کہ جو ہے میں نے پیسے معاف کر دیا، پیسے مل گئے ہیں۔ دس ہیز بیکم اے پبلک لٹیگیشن ناؤ۔ تو کوئی کمپلینٹ پہلے تو سب سے پہلے تو جو ہے ڈپازیٹرز ایکٹ، یا تاکہ وہ اے پی ڈپازیٹرز ایکٹ رہے، تلنگانہ ڈپازیٹرز ایکٹ رہے، یا پھر مہاراشٹرا یا پھر کرناٹکا، اس میں کوئی کمپلینٹ واپس لینے کا یا پھر جو ہے کیا بولتے ہیں کمپرومائز اور جو ہے جس اس کا کمپلینٹ واپس لینا ہے، اس کا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ تو کمپلینٹس کی ناٹ بی ٹیکن بیک۔ دا پروسیس آف لا ول کنٹینیو اینڈ اٹ ول اینڈ آن اے لاجیکل اینڈ۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیسے مل جاتے ہیں، the court is satisfied that the monies that has been collected has been given to all, or all are satisfaction, or equitable distribution, or justice has been equited، جب جا کے وہ کورٹ جو ہے کیس کو بند کرے گی، اور کیس کو جیسے بھی بند کرے گی، ان کو ہائر کورٹس کو یعنی کہ ہائی کورٹ کو بھی جواب دینا ہوگا برابر کی جو ہے کیس کو کیوں بند کرا کیا ہے۔ تو اٹس ناٹ آل دیٹ ایزی کہ کمپلینٹ واپس لے لیں۔ کمپلینٹ یہ مور دین 7 years آف پنشمنٹ کے جو کمپلینٹس ہوتے ہیں، ایز پر ایز تلنگانہ ڈپازیٹرز ایکٹ کو تو جانتا ہوں میں اچھی طرح، اٹس پنشمنٹ از 10 years۔ تو مور دین 7 years کے جو پنشمنٹ ہوتے ہیں، وہاں جو ہے کمپلینٹ کو وڈرا کرنے کا پروویژن نہیں ہوتا ہے۔ ایک بار کورٹ میں کمپلینٹ داخل ہو جانے کے بعد پروویژن نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، وتھ اے اسپیشل پرمیشن بائی دا ہائی کورٹ it can be quashed or it can be settled out۔ Now جہاں تک کہ جو ہے نویرہ شیخ کا ہائی کورٹ میں ایفیڈیوٹ فائل کرنا ہے، اوکے فائن، ایفیڈیوٹ she can file it out، بٹ ایفیڈیوٹ فائل کرتے ہی جو ہے کمپلینٹ واپس ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے پورے کیسز جو ہے بند ہو جائیں گے، ایسا کوئی سین نہیں ہے، سیناریو نہیں ہے۔ ہائی کورٹ جب ایفیڈیوٹ لے گا تو پھر اس سے جو ہے جب وہ کہے گی کہ جو ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اس کے ساتھ کئی سوال جواب ہو گئے، کئی سچویشنز اس کے پیدا ہو جائیں گے کہ جو ہے اچھا دینے کے لیے تیار ہے تو کتنا لیا ہوا ہے، اچھا کتنا لیا ہوا ہے تو کتنا دیں گے آپ، یہ سارے چیزیں ہوں گے۔ کہ اگر انہوں نے کہا کہ جو ہے میں پولیس کہے گی کہ جو ہے 50,000 کروڑ روپے لیے ہوئے ہیں، تو نویرہ شیخ سے پوچھا جائے گا کہ 50,000 کروڑ روپے آپ نے لیا ہوا ہے، آپ کی پراپرٹیز 500,000 کروڑ کے ہے، باقی کے 49,000 کروڑ کا کیا کریں گے آپ؟ تو نویرہ شیخ کو جواب دینا پڑے گا، کورٹ میں پیسے جمع کرنا پڑے گا، یا پھر اس کی توخن دینا پڑے گا کہ جو ہے میں پوروں کو پورا پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس صورت میں پھر جو ہے کچھ ایک ویری کیئرفلی جو ہے انسٹرکشنس یا پھر ایک آرڈر آئے گا کہ چلو ٹھیک ہے، ان کو موقع دیا جائے۔ مگر ایک بات، اگر اس کا SWOT انالیسس کیا جائے، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونیٹی اور تھریٹس کے اوپر SWOT انالیسس کیا جائے اس جو ایکسرسائز کا، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے یہ جو کمپرومائز کا فارمولا ہے یا پھر جو اگریمنٹس ہے، اس سے سب سے پہلا فائدہ، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نویرہ شیخ جیل سے باہر آ جائے گی، کیونکہ اس کنڈیشن سے، کمپرومائز کے فارمولا سے
کورٹ سے وہ سب سے پہلی گہا لگائے کہ مجھے باہر آنے کا موقع دیا جائے تاکہ میں پیسے ارینج کروں یا پھر جو بھی ہے ارینج کر کے میں کورٹ میں دوں. ہاں وہ یہ فائدہ سب سے پہلا اور شاید واحد فائدہ ہے یہ. اس کے آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. ہو جائے تو اچھی بات ہے. خیر، گاڈ ہیز ہز اون وے، اللہ ہیز ہز اون ویز. لیٹ سی واٹ ہیپنس. اس کا ایک ہی اور واحد فائدہ ہے کہ نوئرہ شیخ کو بیل ملنا شروع ہو جائے گی اور باہر آ جائے گی. اب وہ باہر آ کر وہ جو ہے کیس کے اوپر جو ہے وہ کیا بس دے گی نہیں دے گی، دے سکے گی نہیں دے سکے گی، سیکنڈ کویشچن. اگر وہ نہیں دے سکتی ہے، کورٹ جو فائنڈ کر لیتا ہے کہ نہیں ابھی دے نہیں سکے گی، تو باہر ہی رہے گی. شاید ہو سکتا ہے ٹرائل چلے اس کے اوپر. پھر ٹرائل کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو ہے فائدہ اور نقصان کی بنیاد پہ لیا گیا تھا تو نقصان ہو گیا ہے. تو نقصان ہو جانے کی وجہ سے سارے پیسے اپنے اپنے سب اگریمنٹس دیکھیں گے. بہرحال اٹس اے ویری ٹرکی اینڈ ویری کنفیوزنگ کوشچن، کیونکہ یہ جو ہے اسلامک انویسٹمنٹس ہے، فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ لیا گیا ہے. تو نقصان ہے، فائدہ ہے، اور وہ کیس ثابت ہوتے 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 8-10 سال نکل جائیں گے. اس کے بعد تو پھر وہ سیٹی مارتے رہ جائے گی باہر. تو اگر نوئرہ شیخ جو ہے واقعی میں دینا چاہ رہے ہیں، واقعی میں سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز بھی بتانی ہوگی کورٹ کو کہ میں نے کتنا پیسہ لیا ہوا ہے، اور یہ اتنا پیسہ جب لیا ہوا ہے یا پھر لائبلٹی ہے یا واپس کرنے کا ہے، اس کی کیپیبلٹیز، کیپیسٹیز، ویز اینڈ مینز ہے میرے پاس دینے کے لیے. تو اس کو کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا پہلے کہ یہ میری کیپیسٹیز، ویز اینڈ مینس ہے یہ میں اپنی لائبلٹی پوری کروں. اگر پوری بھی نہ کر سکتی ہے تو کم سے کم ایکویٹیبل سیٹسفیکٹری پروپورشن کا تو ان کو سیٹسفیکشن دینا پڑے گا. میرا بولنے کا مطلب ہے کہ جو ہے 100 روپے اگر دینے کا ہے تو کم از کم کورٹ کو تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ 60-70 پیسے، یعنی کہ ایکویٹیبل پروپوزیشن بولتے ہیں اسے، یعنی کہ میکزیمم 60-70 پیسے بھی جو ہے میں دے سکتی ہوں، دینے تیار ہوں. باقی کی بھی دوں گی وہ تو کورٹ جو ہے ایک ایکویٹیبل پروپوزیشن میں 60%، 70% تک سیٹسفائی ہو سکتا ہے. اگر وہ بولتی ہے کہ نہیں میں جو ہے اونلی 5% دے سکتی، 10% دے سکتی تھی، 15% دے سکتی تھی، آئی ڈونٹ تھنک دا کورٹ ول اگری اور جوڈیشری ول اگری فار ہر نیو اسٹوریز. تو میرا یہ مشورہ ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ جو ایکسرسائز چل رہی ہے، جو ہو رہی ہے، اس کو ہونے دے، اس کو آگے بڑھنے دے، اور اس کو ایک نتیجے پہ پہنچانے کے لیے سارے لوگ اس کی کوشش کریں، اس کی مدد کریں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو ہی جائے گا جب نوئرہ شیخ اپنے ایفیڈیوٹ کے ساتھ، اپنے پلان کے ساتھ آئے گی، پروپوزل کے ساتھ آئے گی کہ میں اس طرح سے واپس کرنا چاہ رہی ہوں، پیسہ اس طرح کے دینا چاہ رہی ہوں، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر واقعی میں وہ صحیح نیت میں ہے، ان کے پاس واقعی میں پیسہ ہے، تو اللہ مدد کرے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر ان کے پاس نہیں ہے پیسہ اور وہ واپس نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ بھی خلاصہ ہو جائے گا آپ سامنے کہ جو ہے اس نے پورا کہانی کری ہے اور جھوٹ بولی ہے. میں نے کہ دونوں چیزیں سامنے آ جائے گی. اور امید ہے کہ اگر ہم تو بدگمانی کیوں کرے، اچھی گمانی کرتے ہیں. واقعی میں اگر وہ دینا چاہتی ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے، اور جیسا وہ خود بھی کہتی ہیں، ان کی والدہ بھی، بہن بھی، اور ان کے سارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک پیسہ انویسٹرز کا لوٹا دیں گے. تو دیکھتے ہیں بدگمانی کیوں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب وہ ان کا ایک ایک پیسہ لوٹا دیں گے انویسٹرز کا، تو اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ جو انہوں نے جتنا لیا وہ پیسہ واپس کروا دیں گے، یا پھر ایک ایک پیسے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ جو ہے نقصان ہو گیا، نقصان ان کے پیسہ جو لے لیا ہے اس کو چھوڑ کے باقی کا پیسہ لوٹا دیں گے. تو کئی سوالات ہیں یہ انویسٹرز کے لیے. جو ہے یہ جو ہے نوئرہ شیخ اپنا جو ہے اسٹینڈ کلیئر کرنا چاہیے کہ انہوں جب کہتے ہیں کہ جو ہے میں انویسٹرز کا پورا پیسہ لوٹا دوں گی، ان کا پیسہ محفوظ ہے، تو یہ کیا انویسٹرز نے جتنا پیسہ جمع کیا ہے وہ پیسہ محفوظ ہے اور وہ پیسہ لوٹا دیں گے، یا پھر انویسٹرز کا پیسہ جمع کرنے کے بعد ان کو جو پروفٹ بینیفٹ مل گیا ہے اس کو چھوڑ کر باقی کا پیسہ لوٹائیں گے، یا پھر انویسٹرز کا پیسہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے، جو ان کو پیسہ واپس کیا ہے، اور اس کے اوپر ان کو جو نقصان ہوا ہے
ہو سکتا ہے نقصان ہو، وہ بھی مائنس کر کے جو بچا کچا چنچے ہے کچھ کوائنس ہے وہ واپس کریں گے. یہ نیت ان کی کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، یہ وہ جانتی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے. مگر ایسے ایفیڈیوٹ دینے سے، ایسی کوئی پہل سے شاید ان کا ایک منشا، ان کا ایک دماغ، ان کی ایک آئیڈیا، ان کی ایک سائیکالوجی سامنے آ جائے گی، اور جو ہے پتہ چل جائے گا کہ جو وہ ان کا جو قول ہے کہ میں دے دوں گی، واپس دے دوں گی، محفوظ کروں گی، کسی کا نقصان نہیں کروں گی، یہ کتنا سچ ہے یہ سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا. تو میری ایک اپنی ایک چھوٹا سا مشورہ ہے. باقی کے بڑے بڑے دماغ والے اور بڑے بڑے مشورے کرنے والے اور بڑے بڑے آئیڈیاز رکھنے والے، واٹس ایپ پہ بحث کرنے والے تو بہت ہے ہیرا گروپ میں. میرا جو ہے چھوٹا سا مشورہ ہے، بس میں اپنا فرض سمجھا ہوں کہ جو ہے یہ جانکاری آپ لوگوں کو دے دوں، اسی لیے میں کافی دن کے بعد اپنا یہ آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں. باقی آپ لوگوں کی مرضی کہ جو ہے کیسا کرتے ہیں کہ نوحیرہ شیخ کو، نوحیرہ شیخ کے ساتھ آگے چل کے وہ کہاں تک جو ہے اس ایفیڈیوٹ کو، اس کوشش کو پوری کرتے ہیں، جس کا ایفرٹ مسٹر کلیم چاچا کا ایفرٹ لگ رہا ہے اس کے اندر. لیٹس سی، ہماری تو دعائیں اس کے ساتھ ہے، اور اگر کچھ پازیٹیو ہوتا ہے تو میں اور میری ٹیم، جو میرے ساتھ جو تھوڑے بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو ہم لوگ جو ہے جو واچ کر رہے ہیں ہر ایکٹیویٹی پر، ہر چیز، ہر کیس پر واچ کر رہے ہیں، ہر کیس کی رپورٹ لے رہے ہیں، ہر پیپر جو داخل ہو رہا ہے اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں ہم لوگ. یہ اور بات ہے کہ میں یا پھر ہمارے کوئی بھی آدمی جو ہے کوئی واٹس ایپ یا پھر کوئی نیوز ڈال نہیں رہے ہیں، مگر وی آر ویری کلوزلی واچنگ ایوری ایکٹیویٹی دیٹ از گوئنگ آن ان ایوری کوٹ بائی نوحیرہ شیخ اینڈ ٹیم اینڈ ادرس آلسو. جب ضرورت اگر پڑی، کوئی چیز غلط ہو رہی ہے یا پھر کوئی چیز کے اوپر ہمارے بہتر کرنے کے لیے، وہ چیز کو بہتر، کوئی پازیٹیو ایفورٹ کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہمارا کوئی ایفورٹ لگتا ہے تو ضرور لگائیں گے، یا کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اگر ہم کو بیچ میں آنا پڑا تو ہم ضرور آئیں گے. مگر ہم بیچ میں ہر وقت بار بار آ کر ویڈیو ڈالنا، آڈیو ڈالنا یا پھر یہ کرنا، یہ ہم نہیں کر رہے. اس لیے کافی دن سے آپ میرا کوئی آڈیو نہیں سنے ہیں. اب آگے کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہونے دیجیے. اب جو ایفرٹ ہو رہا ہے مسٹر کلیم کا اور شہباز خان کا اور جو نوحیرہ شیخ کے ایڈوکیٹ کا، اچھا ہو رہا ہے. لیٹس سی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. السلام علیکم.